نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز باب نمبر 29 حدیث نمبر 1278۔ باب اتباع النساء الجنازہ، باب ہے عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا۔ عورتیں جنازے کے ساتھ جنازگاہ میں جا سکتی ہیں یا نہیں، اس کا بیان۔ اتباع کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ عورت جنازے کے ساتھ چل کر جنازگاہ تک اس کا جانا کیسا ہے، اس کا بیان۔ چونکہ عورتیں صنف نازک ہوتی ہیں، جسمانی طور پر بھی کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر صبر، حوصلہ اور برداشت بھی کمزور ہوتی ہے۔ خصوصاً کسی قریبی رشتہ دار کے فوت ہونے پر ان کا اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، ضبط کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور رونا، واہ ویلا کرنا، آوازیں نکالنا، اس طرح کی حرکات و سکنات ان سے سرزد ہو جاتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو روکا گیا کہ جنازے کے ساتھ نہ جائیں۔ جنازے کے ساتھ چلنے کو ناپسند کیا گیا ہے، البتہ اگر مسجد میں یا گھر کے قریب جنازے کا اہتمام کیا گیا ہو تو جنازے کے اندر عورت شرکت کر سکتی ہے۔ جنازگاہ میں چل کر جانا اس کو ناپسند کیا گیا ہے، البتہ گھر کے ساتھ ہی یا مسجد میں جنازے کا اہتمام ہے تو جس طرح عورتیں جمعے کے لیے یا دیگر پروگراموں کے لیے مسجد کے ساتھ کسی کمرہ میں یا اس کے تہہ خانہ میں یا کہیں اور ساتھ والی جگہ پر وہ جمعے وغیرہ کی نماز ادا کرتی ہیں، اس طرح جنازے کے اندر بھی شریک ہو جائیں تو اس کا جواز ہے۔ جس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ جب مسجد میں پڑھایا گیا تو ان کے جنازے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت کی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2252۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد بن ابی وقاص کے جنازے کا مسجد کے اندر کہا کہ مسجد میں پڑھایا جائے تاکہ میں بھی شرکت کر سکوں، تو اس پر کسی نے اعتراض کیا کہ مسجد کے اندر جنازے کے بارے میں، تو اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بیضاء نامی عورت کے دونوں بیٹوں کا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر ہی پڑھایا تھا۔ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 973 میں اس کی صراحت ہے۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے روکا گیا، لیکن اس کے اندر زیادہ سختی نہیں کی گئی۔ حدیث نمبر 1278۔ قال حدثنا قبیصہ بن عقبہ قال حدثنا سفیان عن خالد عن ام الحذیل عن ام عطیہ رضی اللہ عنہ قالت نہینا عن اتباع الجنائز ولم یعظم علینا۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے روکا گیا، ولم یعظم علینا، لیکن اس سلسلے میں سختی نہیں کی گئی، زیادہ شدت اور سختی نہیں کی گئی، کیونکہ نہی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک نہی تحریم کی اور ایک نہی تنزیہ کی۔ تو یہ نہی تنزیہ کی تھی، یعنی ناپسند اس کام کو کیا گیا، ورنہ حرام اور ممنوع قرار نہیں دیا گیا۔ باب نمبر 30۔ باب احداد المرأۃ علی غیر زوجہا، باب ہے عورت کا سوگ منانا خاوند کے علاوہ کسی اور پر۔ عورت کتنا عرصہ سوگ منا سکتی ہے؟ خاوند کے لیے تو الگ صراحت ہے کہ 4 ماہ 10 دن، اگر عورت حاملہ ہے تو وضع حمل تک، اگر غیر حاملہ ہے تو 4 ماہ 10 دن تک سوگ۔ لیکن خاوند کے علاوہ دیگر کوئی بھی کتنا بھی قریبی ہے، بیٹا، بھائی، باپ، اتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، 3 دن سے زیادہ سوگ منانا یہ درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1279۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل
قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سیرین قال توفی ابن لأم عطیہ رضی اللہ عنہا۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا ایک فوت ہو گیا۔ فلما کانا یوم الثالث، جب تیسرا دن ہوا، بچے کے وفات کے بعد جب تیسرا دن ہوا، دعت بصفرۃ، انہوں نے زرد رنگ کی ایک خوشبو منگوائی۔ صفرہ ایسی خوشبو جس کے اندر رنگت بھی ہو اور زرد رنگ کی ہو۔ فتمسحت بہی، انہوں نے اس خوشبو کو اپنے اوپر مسلا۔ وقالت نہینا ان نحد اکثر من ثلاث الا بزوج، پھر فرمایا کہ ہمیں روکا گیا تھا کہ ہم 3 دنوں سے زیادہ سوگ منائیں سوائے خاوند کے، خاوند کے علاوہ کسی اور پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے ہمیں روکا گیا۔ مطلب یہ تھا کہ اب ان کا بیٹا فوت ہوا ہے، جب تیسرا دن گزرا تو حالانکہ ان کو خوشبو لگانے کی ضرورت نہ تھی، صرف لوگوں کو یا دیگر عورتوں کو یہ مسئلہ بتلانے اور سمجھانے کے لیے انہوں نے تمام کے سامنے خوشبو منگائی۔ خوشبو کو اپنے ہاتھوں رخساروں پر، اپنے چہرے پر مسئلہ، یہ بتلانے کے لیے کہ اب سوگ وغیرہ ختم ہے، کیونکہ سوگ کے ایام کے اندر خوشبو وغیرہ نہیں استعمال کی جاتی۔ حدیث نمبر 1280، قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا ایوب بن موسیٰ قال اخبرنی حمید بن نافع عن زینب ابنت ابی سلمہ قالت لما جاء نعی ابی سفیان من الشام دعت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بصفرۃ فی الیوم الثالث، جب ابو سفیان کی وفات کی خبر آئی شام سے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زرد رنگ کی خوشبو منگوائی۔ فی الیوم الثالث، تیسرا دن، جب وفات کا تیسرا دن ہوا تو انہوں نے خوشبو منگوائی۔ فماسحت عارضیہا وذراعیہا، تو اس کو اپنے رخساروں اور اپنے ہاتھوں پر مسلا۔ وقالت انی کنت عن ھذا لغنیہ، پھر فرمانے لگی کہ مجھے اس خوشبو کی کوئی ضرورت نہ تھی، میں سے بے نیاز تھی، مجھے کوئی حاجت نہ تھی۔ لولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اگر میں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا تو پھر میں یہ خوشبو استعمال نہ کرتی۔ کیا نہ سنا ہوتا کہ لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، نہیں ہے جائز کسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، ان تحد علی میت فوق 3، کہ کسی میت پر 3 سے زیادہ دن سوگ منائے، الا علی زوج، سوائے خاوند کے۔ فإنها تحد علیہا 4 اشہر و عشرہ، ہاں خاوند کے اوپر وہ 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی۔ خاوند پر 4 ماہ 10 دن، اس کے علاوہ کوئی بھی کتنا قریبی سے قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے تو اس کے لیے 3 دن تک۔ یہاں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے والد محترم ابو سفیان کی وفات کا تذکرہ ہے، اور تیسرے دن جب گزرا تو انہوں نے خوشبو منگا کر استعمال کر کے یہ اظہار کیا کہ اب سوگ ختم ہو گیا ہے۔ اس روایت کے اندر من الشام، شام کا جو لفظ آیا ہے، یہ تھوڑا سا محل نظر ہے، چونکہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات یہ مدینہ میں ہوئی ہے۔ یہ تقریباً تمام اہل علم اور اہل سیرت وہ تمام اس بات پر متفق ہیں کہ ان کی وفات مدینہ میں ہوئی ہے، اور جمہور نے ان کی وفات کی تاریخ وہ 32 ہجری بیان کی ہے۔ صرف سفیان بن عیینہ کی روایت کے اندر یہ من الشام کا لفظ ہے کہ جب شام سے ان کی وفات کی خبر آئی، تو اس میں بعض نے تو یہ کہا کہ یہاں ابن کا لفظ کسی کاتب سے سہون رہ گیا ہے، تو اصل کے اندر عبارت ایسے بنے گی کہ لما جاء نعی ابن ابی سفیان، ابو سفیان کے بیٹے کی وفات کی جب خبر آئی، اور ابو سفیان کے بیٹے سے مراد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا بھائی یزید بن ابی سفیان ہے، چونکہ وہ شام کا امیر تھا
اور ان کی وفات جو ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی حیات میں زندگی کے اندر ہوئی ہے۔ بعض نے اس کی یہ توجیہ بیان کی ہے کہ ابن کا لفظ یہاں کسی راوی سے رہ گیا ہے تو ابو سفیان کے بجائے ابن ابی سفیان ہے، لیکن یہ روایت دیگر سندوں سے بھی آئی ہے، جس طرح امام مالک کی سند سے حدیث بخاری کے حدیث نمبر 5334 ہے، اور سفیان ثوری کی سند سے بخاری کے حدیث نمبر 5335 ہے۔ اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ حین توفی عنہا ابوہا ابو سفیان بن حرب، کہ جب ان کا باپ ابو سفیان بن حرب کی وفات ہوئی، تو یہ اس تصریح سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں ابن کا لفظ نہیں ہے بلکہ اب کا ہی لفظ ہے کہ ابو سفیان کی اپنی وفات ہی مراد ہے۔ البتہ مسند ابن ابی شیبہ اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جا نعی لاخی ام حبیبہ او حمیم لہا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کی یا ان کے قریبی رشتہ دار کی وفات کی خبر آئی، اس وقت انہوں نے فدعت بصفرتن، انہوں نے زرد خوشبو منگائی، فلاتا خط بہی ذراعیہا، اور اپنے بازوں پر اس کو مسلا۔ اور یہ دارمی کی حدیث نمبر 2284 کے اندر بھی یہ الفاظ اسی طرح کے ہیں۔ تو اس کو دیکھ کر با نے کہا کہ نہیں، شام کا لفظ جو ہے، میں نے شام کا لفظ یہ کسی راوی کا وہم ہے، باقی بات وہی ہے کہ ابو سفیان کی وفات کی خبر تھی لیکن شام میں نہیں بلکہ وہ مدینہ میں تھی، اور یہ لفظ کا جو وہم بیان کیا جا رہا ہے یہ سفیان بن عیینہ کی طرف ان کو بیان کرنے کا یہ وہم ہو گیا ہے۔ اور با نے یہ بھی کہا کہ نہیں، یہ دو الگ واقعے ہیں، دونوں موقعوں پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے کیا ہے، یعنی جب ان کے بھائی کی وفات کی خبر آئی اس وقت بھی جو کہ شام سے تھی، اور جب ان کے والد کی خبر آئی ہے جو مدینہ میں وفات ہوئی اس وقت بھی انہوں نے یہی کام کیا ہے، یعنی دو الگ الگ واقعے ہیں۔ البتہ بیان کرنے کے اندر من الشام کا لفظ جو ہے یہ اب کے ساتھ ابو سفیان کے ساتھ ملانے کے اندر وہم ہو گیا ہے، تو یا من الشام کا لفظ میں وہم ہے یا پھر پیچھے ابن کا لفظ وہ ساقط ہو گیا ہے۔ تو بہرحال بات اس میں جو امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، انہوں نے عملی طور پر یہ عمل کر کے دکھلایا کہ 3 دن کے اپنے باپ کی وفات کے 3 دن بعد خوشبو منگائی، جسم پر لگائی تاکہ پتہ چل جائے کہ سوگ اور افسوس ختم ہے۔ حدیث نمبر 1281 قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حمید بن نافع عن زینب بنت ابی سلمۃ اخبرته قالت دخلت على ام حبیبۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ جائز کسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ تحد علی میت فوق 3 کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، الا علی زوج 4 اشہر و عشرہ سوائے خاوند کے اس پر 4 مہینے 10 دن ہے۔ ثم دخلت علی زینب بنت جحش، فرماتی ہیں اس کے بعد میں زینب بنت جحش کے ہاں گئی، حین توفی اخوہا جب ان کے بھائی کی وفات ہو گئی تھی، فدعت بطیب فمست بہی انہوں نے خوشبو منگائی اور اپنے جسم پر لگائی، ثم قالت مالی بطیب من حاجہ، پھر فرمانے لگی مجھے خوشبو کی کوئی حاجت اور ضرورت تو نہ تھی، غیر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، البتہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی عورت کے لیے جائز نہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو تو حد علی میت فوق 3 کہ 3 دنوں سے زیادہ سوگ منائے، الا علی زوج 4 اشہر و عشرہ سوائے خاوند کے اس پر 4 مہینے 10 دن۔ تو یہ مختلف واقعے بیان کیے جس کے اندر ایک بیٹے کی وفات
ایک میں باپ کی وفات اور ایک میں بھائی کی، اور تینوں بڑے قریبی رشتے ہوتے ہیں، اور اس پر صحابیات نے عملی طور پر تیسرے دن کے بعد سوگ ختم کرنے کی یہ اظہار کیا، خوشبو منگا کر اپنے جسم پر لگائی تاکہ تمام عورتوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ سوگ جو ختم ہو چکا ہے۔ باب نمبر 31، باب زیارت القبور، قبروں کی زیارت کرنا، قبرستان جانا، اس کی زیارت کرنا عبرت کے لیے اس کا جواز ہے۔ ابتدا کے اندر منع کر دیا گیا تھا، جس طرح کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے پہلے منع کیا تھا، فزوروها، اب ان کی زیارت کر لیا کرو۔ زیارت کرنے کا مقصد فإنها تذکر الآخرہ، یہ آخرت یاد کراتی ہیں۔ انسان جا کر دیکھتا ہے کہ جس طرح آج یہ ہزاروں من مٹی کے نیچے پڑا ہوا ہے، اس کی بھی بڑی بڑی تمنائیں تھی، خواہشات تھی، جیسے میں بڑی بڑی تمناؤں کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہوں، یہ بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، یہ بھی کوئی مکان کا، کوئی دکان کا، کوئی کاروبار کے لمبے لمبے سلسلے سوچے پھرتا ہوں، اور دن رات انہی کی تکمیل کے لیے مارا پھرتا ہوں۔ تو یہ جو مٹی کے نیچے پہنچے ہوئے ہیں، ان کی بھی ایسے سوچیں تھیں، فکریں تھیں، ان کے بھی اچھے کھانے، اچھے پینے، اچھے لباس، اچھے مکان کی بڑی بڑی تمنائیں تھیں، لیکن اب وہ تمام ختم ہو گئی۔ سب کو چھوڑ کر خالی ہاتھ یہاں پہنچے ہوئے ہیں، آج ان کے اعمال ہی ساتھ ہیں۔ تو یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے انسان قبرستان جائے، نہ کہ قبروں والوں کے ساتھ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ وہ ہماری بات سنتے ہیں، ہمارے حالات سے واقف ہیں، ہماری سن کر آگے پہنچا رہے ہیں، یا خود ان کو اتنے اختیارات مل گئے ہیں کہ وہ ہماری حاجات پوری کرتے ہیں، مشکلات وہ ٹالنے والے ہیں۔ ایسے عقیدے رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، ان کے حق میں دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا اور عبرت حاصل کرنا، اس کے لیے جانا چاہیے۔ حدیث نمبر 1283، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ تبکی عند قبر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے جو قبر کے پاس رو رہی تھی، قبر پر کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، اس لیے وہاں بیٹھی اپنا حال، اپنا غم جو ہے ختم کرنے کے لیے آنسو بہا رہی تھی۔ فقال اتق اللہ واصبری، آپ نے فرمایا اللہ سے ڈر، صبر کر۔ اللہ کی بندی کیوں اب رونا اور طرح کی اپنے آپ کو پریشان کر رہی ہو، صبر کرو۔ قالت الیک انی، وہ کہنے لگی آپ ہٹ جائیں مجھ سے، آپ جائیں، مجھے چھوڑ دیں۔ فإنک لم تصب بمصیبتی، تجھے میرے جیسا غم اور مصیبت نہیں پہنچی، جو مجھے غم اور مصیبت پہنچی آپ کو وہ نہیں پہنچا، میں کیسے صبر کروں؟ ولم تعرف، لیکن اس نے پہچانا نہ آپ کو، اپنے غم اور پریشانی کے اندر بیٹھی اس طرح آپ کو جواب دے دیا اور پہچان نہ سکی۔ فقیل انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں اس کو بتلایا گیا کہ وہ اللہ کے رسول تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کو تو نے یہ جواب دے دیا۔ اب وہ بڑی پریشان ہوئی کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہہ دیا۔ فأتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ چلتی جلدی سے آئی آپ کے دروازے پر، معذرت کرنے کے لیے آپ کے ہاں آئی۔ فلم تجد عنده بوابین، نہ اس نے پایا اس کے اوپر کوئی پہرے دار، نبی کے دروازے پر کوئی پہرے دار نہیں ہے، جس طرح کے وڈیروں کے، سرداروں کے، ان کے محلات اور ان کے ڈیروں پر پہرے دار ہوتے ہیں، بڑی شناخت کے بعد اور بڑی تحقیق کے بعد آگے کسی کو گزرنے دیتے ہیں، اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ فقالت، آ کر کہنے لگی لم اعرفک، اللہ کا رسول میں نے پہچانا نہیں ہے، تو میں ایسے جذبات میں غلطی میں ایسے جواب دے بیٹھی، یعنی معذرت کر رہی تھی۔ فقال، آپ نے فرمایا کہ انما الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو صدمۃ الاولی، جب صدمہ پہنچے اس وقت صبر کرنا، اصل صبر تو وہ ہوتا ہے جب غم پہنچے، پریشانی پہنچے، اسی وقت اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی قضاء پر راضی ہو جانا، اصل صبر یہ ہے۔ رو دھو کر
جب رونا ختم ہو جائے، آنسو بند ہو جائے، پھر کہنا میرا بھی تو صبر ہے، یہ کون سا صبر ہے؟ اس لیے اب تو اپنا پورا کا پورا رونے کا شوق پورا کر لیا، اب بھائی ہے، اب کہے کہ میں صبر کرتی ہوں آپ کے کہنے پر، تو یہ کون سا صبر ہے؟ صبر تو تھا جب تجھے غم پہنچا تھا، اسی وقت اس کو برداشت کرتی، حوصلہ کرتی۔ باب نمبر 32، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذب المیت ببعض بکاء اہلہ علیہ اذا کان نحو من سنتہ۔ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے بعض اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے، اس پر اس کے گھر والے، اس کے خاندان والے اس پر روئیں تو بعض کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ اذا کان نوح من سنت ہی، جب نوحہ کرنا اس خاندان اور برادری کے طریقے اور رسم و رواج میں شامل ہو۔ خاندان برادری کے اندر یہ بات عام تھی کہ مرنے والے پر رونا پیٹنا بین کرنا، اور فوت ہونے والا اس کو پتہ تھا کہ پیچھے والے ایسے کریں گے، پھر روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا، گویا اس کام کو اچھا سمجھتا تھا، دل میں تمنا رکھتا تھا کہ میرے پاس اوپر زیادہ سے زیادہ رویا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بڑا سردار اور بڑا وڈیرا تھا جو فوت ہوا ہے۔ جس طرح کے زمانے جاہلیت کے اندر ہفتوں کے ہفتے، مہینوں کے مہینے، بلکہ سالوں کے سال رویا جاتا، اور اسپیشل رونے والی اور ماتم کرنے والی عورتوں کو کرائے پر لایا جاتا، اور وہ کئی مہینے گلیوں بازاروں کے اندر خاص سٹائل کے ساتھ وہ نوحہ کرتی اور بین کرتی اور طرح طرح کے مرثیے پڑھتی، اور جس پر زیادہ کیا جاتا اس کے بڑی دھوم دھام ہوتی، اس کی بڑی سرداری اور چودراہٹ کو تسلیم کیا جاتا۔ تو جب فوت ہونے والے کو پتہ ہو کہ یہ ہمارے ہاں یہ رسم و رواج ہے، پھر بھی روک کر نہیں گیا، یہ اس کا اپنا اس کے اندر اس غلط کام کے اندر حصہ ہے، دخل ہے، اس لیے اس کو عذاب ہوگا۔ لقول اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اس سے ثابت ہوا خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی ایسے اعمال سے بچانا لازمی ہے جو جہنم میں جانے کا سبب بنے، اور انہی میں سے کہ یہ بھی نوحہ کرنا بین کرنا یہ بھی انہی میں سے ہے۔ تو مرنے والوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچائے، وہ یہ ہے کہ ان کو وصیت کرے کہ یہ کام نہیں کرنا، برے کام سے روک کر جائے۔ اگر نہیں روک کر گیا تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے ورثاء کو بھی ایک بڑے گناہ اور بڑے جرم کا مبتلا کر لیا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعٍ ومسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نمبر 893 کے تحت متصل سند کے ساتھ لائے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر ایک ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ تو فوت ہونے والے پر لازمی تھا اس بات سے روک کر جاتا، منع کر کے جاتا کہ فلاں فلاں جو فوتگی پر رسم و رواج کی جاتی ہیں، یہ طرح طرح کی بدعات اور رسومات ہوتی، یہ کام نہ کرنا۔ اگر وہ روک کر نہیں گیا، پتہ تھا کہ وہ لوگ کرتے ہیں، تب بھی مجرم اگر وصیت کر گیا کیا کہ یہ تمام کرنا، فلاں رسم بھی فلاں رسم بھی فلاں رسم بھی، ان کی ترغیب دلا کر گیا ہے اور وصیتیں کر کے گیا ہے، اور بڑے بڑے کہ اتنے لاکھوں روپیہ لگا دینا، اتنے پیسے لگا دینا، اس سمجھتا تک اس طرح کرنے سے میری ذرا بڑی شہرت بنے گی، تو گویا کہ اس گناہ کے اندر خود ملوث ہو کر گیا ہے۔ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عائشہ رضی اللہ عنہا، ہاں اگر وہ گناہ کا کام ان کے خاندان اور برادری کے اندر وہ جاری و ساری نہ تھا، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے پھر اسی کے مطابق کی بات ہے کہ جو سورۃ الانعام کہتے ہیں 164 وہ پڑھ کر سنایا کرتی تھیں کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ وَهُوَ كَقَوْلِهِ، اور یہ اسی قول کی طرح یہ سورہ فاطر کے آیت نمبر 18 میں فرمایا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر بوجھ لادی ہوئی جان اس کو بلایا بھی جائے کہ میرا بوجھ کچھ نہ کچھ اٹھا لے، لا يحمل منه شيء، اس کے بوجھ سے کوئی دوسرا کچھ بھی نہ اٹھائے گا، ہر ایک نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔
مسقالتون کا منع ذنوبن کیا گناہوں کا بوجھ، مطلب قیامت کے دن ہر ایک نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. اگر وہ دوسروں کو حال دہائی دے کہ میرا کچھ نہ کچھ بوجھ اٹھاؤ، کوئی دوسرا بوجھ نہ اٹھائے گا. وما یرخص من البکاء من غیر نوح، آگے باب کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے. پہلے اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم وضاحت کر دیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی تھیں کہ زندہ افراد کے رونے کی وجہ سے میت کو کوئی عذاب نہیں ہے. کیوں؟ یہ فعل ان زندہ کا ہے. اگر وہ غلط انداز میں بین وغیرہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اس کا گناہ ان کو ہے، تو اس کے وہ خود ذمہ دار ہیں، مرنے والا اس کا ذمہ دار نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت یہ تھی کہ فوت ہونے والوں کے غلط انداز کے اندر رونے بیان کرنے کی وجہ سے میت کو بھی عذاب ہوتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ان دونوں روایتوں کا اور دونوں نظریوں کی تطبیق دی ہے کہ اگر تو فوت ہونے والا اس غلط کام کی وصیت کر کے گیا ہے یا خاندان کے اندر یہ کام جاری و ساری تھا پھر رو کر نہیں گیا، تو اب تو اس کا مرنے والے کا اس میں حصہ ہے. اب زندہ افراد اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب میں اضافہ ہوگا. یہ بھی مجرم ہے اور وہ مرنے والا بھی مجرم ہے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ غلط کام ہوتا ہے، یہ رسم و رواج ہوتی ہے، وہ رو کر نہیں گیا، بلکہ جب تک زندہ تھا وہ خود یہ رسم و رواج ادا کرتا رہا. مرنے کے بعد پیچھے والوں نے بھی وہی طریقہ اپنایا. اس کے اندر ولا تاجر واجرۃ وزر اخرى، وہ اپنے بوجھ کا اپنا وزر خود ہی اٹھا رہا ہے. یہ خود اس کا جرم ہے جس کی اس کو سزا ملے گی. ہاں البتہ اگر اس کے خاندان برادری میں علاقے کے اندر وہ رسم و رواج نہیں تھے یا تھے لیکن وہ رو کر گیا تھا، پھر بھی بعد والوں نے کیا، اب وہ کرنے والے ذمہ دار ہوں گے، وہ فوت ہونے والے پر اس کا کوئی وزر بوجھ نہ ہوگا. وما یرخص من البکاء من غیر نوح، اس کا عطف یہ یعذب المیت پر ہوگا کہ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ یعذب المیت ببعض بکاء اہل علیہ اذا کان نوح من سنتہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا وما بلکہ قول النبی پر، باب و قول نبی پر اس کا عطف ہوگا، اور باب ہے اس چیز کے جو رخصت دی گئی ہے رونا من غیر نوح کے بغیر. اور فوت ہونے والے پر آنکھوں سے آنسوؤں کا آ جانا، دل کے اندر غم کا ہو جانا، یہ کہ گناہ نہیں ہے، اس کی ممانت نہیں ہے. البتہ نوحے کا انداز نہ ہو، بیان کا انداز نہ ہو، صرف آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا، دل میں غمگین ہو جانا یا پریشانی لاحق ہو جانا، یہ تو انسان کی ایک فطرت ہے. تو یہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کیفیت تھی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے. آپ کی بیٹی کی وفات ہوئی، اس وقت بھی آپ غمگین پریشان بیٹھے تھے اور آنسو جاری تھے. تو یہ ایک فطرتی بات ہے، اس کی ممانت نہیں ہے. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمہا. آپ نے فرمایا کہ نہیں قتل کی جاتی کوئی جان بھی ظلماً، مگر آدم کے بیٹے پہلے پر اس کا ایک حصہ ہوتا ہے اس کے خون کا. وذالک لانہ اول من سن القتل، یہ اس لیے کہ اس نے وہ سب سے پہلا تھا جس نے قتل کا رواج کیا، قتل کو ایجاد کیا. اس سے ثابت امام بخاری رحمہ اللہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ فوت ہونے والا اس کا کوئی نہ کوئی دخل ہے. زندہ لوگ جو اس کے مرنے کے بعد، فوت ہونے کے بعد جو کام کریں، اس کام کے اندر مرنے والے کا کوئی نہ کوئی حصہ تھا، ترغیب دلائی، وہ کام جاری کیا، کو اس کا کوئی اسباب وسائل چھوڑ گیا، تو اب تو اس کا اس میں حصہ ہے، وہ مجرم ہوگا. اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تب وہ ذمہ دار نہیں ہوگا. اب اس سلسلہ کے اندر جو روایات تھیں ان کو امام بخاری درج کرتے ہیں. چنانچہ پہلی روایت جو اس سلسلہ میں لائی ہیں حدیث میں 1284، قال حدثنا عبدان و محمد قال اخبرنا عبداللہ اخبرنا عاصم بن سلیمان عن ابی عثمان قال حدثنی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما قال ارسلت ابنۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، پیغام بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آپ کی طرف.
کہ ان ابنا لی قبضہ فاتنا، بے شک میرا بیٹا قبض ہونے کے قریب ہے، وفات کے قریب ہے، آپ تشریف لائیں۔ فارسلہ یقر السلام، بس آپ نے پیغام بھیجا اور آپ ان کو سلام کہہ رہے تھے، ویقول اور کہہ رہے تھے ان للہ ما اخذ، اللہ کے لیے جو اس نے لیا، ولہ ما آتا، اسی کے لیے تھا جو اس نے دیا، وکل عنده باجل مسمى، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک وقت مقررہ پر ہے۔ فلتصبر ولتحتسب، آپ صبر کریں اور ثواب کی امید رکھیں۔ چونکہ آپ کا ذہن یہ تھا کہ ابھی بچہ جو ہے صرف بیمار وغیرہ ہوگا تو ماں جو ہے وہ تو زیادہ ہی محسوس کر لیتی ہے، تو اس لیے کوئی صبر کی تلقین کی تو چلو خیر آپ صبر کریں، لیکن جب کہ بچے کی حالت زیادہ ہی نازک تھی تو اس پیغام دینے والے نے جب کر پیغام جا کر دیا، فارسلت علیہ تقسم علیہ لیاتینہا، اس نے دوبارہ پیغام بھیجا آپ کی طرف اور قسم ڈالی تھی آپ کو کہ آپ ضرور آئیں، اور قسم دے رہی تھی کہ میں آپ کو قسم دیتی ہوں آپ ضرور آئیں۔ فقام، آپ کھڑے ہوئے، ومعہ سعد بن عبادہ و معاذ بن جبل و ابی بن کعب و زید بن ثابت و رجال، آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام بھی تھے جن میں سے سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت، کچھ اور صحابہ بھی رضی اللہ عنہم تھے۔ فرفع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبی، بچہ آپ کی طرف اٹھا کر لایا گیا، ونفس تتقعقع، اور کا نفس جو ہے وہ تیزی سے حرکت کر رہا تھا، تقعقع جس طرح مشکیزہ جو حرکت کرتا ہے، یعنی سانس کھینچ لیتے تھے، جیسے پیٹ جو ہے وہ کبھی پھولتا ہے کبھی نیچے کو جاتا ہے، یہ کیفیت ہے۔ قالا حسبت انہ، قالا کہ میرا گمان ہے کہ میرے شیخ نے بیان کرتا تھا، یہ بھی کہا تھا کہ انہ شنن، گویا کہ وہ مشکیزہ ہے، جس طرح مشکیزے کا پانی اس کے اندر حرکت کرتا ہے اس طرح اس کا پیٹ حرکت کر رہا تھا۔ ففاضت عیناہ، تو آپ کی آنکھیں آنسوں سے بہہ پڑی بچے کی کیفیت دے کر کہ بچہ جو آخری مراحل میں ہے۔ فقال سعد یا رسول اللہ ما ھذا، سعد عرض کرنے لگے اللہ کے رسول یہ کیا، ہاں بھی رو رہے ہیں، آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتی ہیں، برداشت کی، حوصلے کی، آپ خود رو رہے ہیں۔ فقال ھذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادی، آپ نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے جو اس نے اپنے بندوں کے دل میں رکھی ہے۔ فإنما يرحم اللہ من عباد الرحماء، اللہ اپنے بندوں انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں، جو دوسروں پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ بھی اپنے ان بندوں پر رحم کرتا ہے۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت یہ کیا کہ آنسوؤں کا آنکھوں سے جاری ہو جانا یہ ممنوع نہیں ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ کیفیت طاری ہوئی تھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔